بھوک، پیاس کی شدت اور تھکن کی وجہ سے میرا جسم بہت زیادہ نڈھال ہو چکا تھا۔ اوپر سے تپتی دھوپ نے میرے جسم کو اور نڈھال کر دیا تھا۔ جب میری نظر پہاڑوں پر ان غاروں میں پڑی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں کسی غار میں داخل ہو جاؤں۔ بھوک اور پیاس کی تو خیر ہے، لیکن مجھے چھاؤں تو نصیب ہوگی نا۔ کھانے پینے کی تو خیر ہے، لیکن اس جلتی ہوئی دھوپ سے تو بچ جاؤں گا نا۔ تبھی میں اٹھا اور پہاڑ پر واقع ایک بڑے غار کا جائزہ لینے لگ گیا۔ اس کے دہانے کے بالکل قریب آ گیا۔ پھر ایک بہت بلند چٹان کے دامن میں یہ دہانہ نظر آ گیا۔ میرے قدم اس کی طرف بڑھ گئے۔ دہانے کی لمبائی تقریباً 7 فٹ تھی اور اس کا قطر کوئی 5-5.5 فٹ ہوگا۔ کالا دھبا سا نظر آ رہا تھا، لیکن اندر داخل ہوا تو ایسی ٹھنڈک کا احساس ہوا جیسے زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ باہر سے یہ غار جتنا تاریک نظر آ رہا تھا، اندر سے اتنا زیادہ تاریک نہیں تھا۔ غار کی بلندیوں پر سوراخ بھی تھے۔ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن میں سے روشنی اندر نظر آ رہی تھی، جن سے روشنی کی وجہ سے میں دیکھ پا رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد یہ غار اچھا خاصا روشن ہو گیا، لیکن چند ہی قدم بڑھنے کے بعد عجیب و غریب سی خوشبو آنے لگی۔ میں نے اپنے قدم روک دیے۔ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بھنا ہوا گوشت کہیں قریب ہی رکھا ہوا ہے۔ اس کی سوندھی سوندھی خوشبو جیسے ہی میں محسوس کر رہا تھا، میری بھوک کی شدت اور بڑھ رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گوشت کہیں قریب ہی رکھا ہے۔ میری نگاہوں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا، پھر ایک طرف دیکھ کر حیران رہ گیا۔ زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور چٹائی کے اوپر بڑے بڑے برتن رکھے ہوئے تھے۔ ان کے قریب ہی پانی کا ایک جگ اور گلاس بھی موجود تھا۔ جب میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ان میں بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پھر اعصاب نے صرف ایک ہی پکار لگائی کہ سامنے رکھا ہوا بھنا گوشت یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ اس کو یہاں پر کون لایا ہے؟ یہ سب باتیں بات کی تھیں۔ یہ بھوک اور پیاس زندگی میری چھین لے گی مجھ سے۔ کیوں نہ میں اس کو بیٹھ کر جلدی سے کھا لوں۔ جیسے میں اس چٹائی پر جا کر بیٹھا، میرے ہاتھ ابھی آگے بڑھے ہی تھے تو میرے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، جیسے کسی نے مجھے مخاطب کیا۔ کوئی مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ بے اختیار۔ میں نے ہاتھ روک دیا۔ وہ آواز کچھ ایسی تھی، تم نے سوچا ہے کہ یہ گوشت حلال ہے، یہ حرام؟ تم یہ کیسے بھول سکتے ہو کہ تم گج راج کے بنائے ہوئے جہنم میں ہو؟ اس کے جہنم میں کیا تمہیں کوئی بہتر چیز مل سکتی ہے؟ میں نے فوراً سے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک لمحے کے اندر عقل نے ذہن کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں نے نگاہیں چاروں طرف اپنی دوڑائی کہ مجھے کوئی نظر آ جائے۔ غار کے اندر کوئی نہیں تھا، لیکن یہ آواز کس کی تھی جس نے مجھے یہ گوشت کھانے سے روکا؟ وہ کچھ شناسائی لگی تھی مجھے سوچنے کا موقع ملا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ عجیب ہو رہا تھا۔ میں کیسے سوچ سکتا تھا کہ یہ گوشت حلال بھی ہے یا حرام؟ اتنی بھوک کے بعد بھی حرام اور حلال کی تمیز کہاں رہ جاتی ہے؟ لیکن پھر بھی اندر سے آواز ابھری کہ زندگی کی انتہا تو موت ہی ہے، چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ بھوک سے بھی تو موت آ سکتی ہے نا، اور حرام کھانے سے بہتر ہے کہ موت ہی واقع ہو جائے۔ میں نے گردن ہلائی اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ یہ گوشت واقعی حرام تھا۔ مجھے موت قبول ہے۔ بہتر ہے اس غلاظت کو کھانے کے بجائے میں مر جاؤں۔ میرے حلق سے ایک دھاڑ سے نکلی اور میں نے کہا، گجراج، کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو میرا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں دیکھ لوں گا تجھے، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر موت بھی مجھے آئے گی تو وہ مجھے قبول ہے، لیکن اس میں بھی میری اپنی ہی برتری ہوگی۔ تجھ سے میں کبھی بھی ہار نہیں مانوں گا۔ عجیب سی بات تھی، میرے ذہن میں عجیب سی دیوانگی سوار ہو گئی تھی۔ میں نے گجراج کو بہت زیادہ گالیاں نکالنا شروع کر دی اور آگے دوڑنے لگا۔ کافی دور تک میں دوڑتا چلا گیا، پھر اچانک مجھے ایک ٹھوکر لگی اور میں نیچے گر گیا۔ گرتے ہوئے میرا سر کسی پتھر کے اوپر جا کر لگا اور میری آنکھوں کے آگے جیسے ستارے ناچنے لگے۔ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو چکی تھی۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں پہلے ہی نڈھال تھا، لیکن پھر اتنا زیادہ بھاگنے کے بعد مجھ میں اور ہمت نہیں تھی۔ تبھی میں گرا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی، میں کافی دیر بے ہوش رہا تو میرے جسم میں عجیب سی توانائی تھی۔ میرے جسم میں جیسے جان آ گئی تھی۔ جیسے میں نے آنکھیں کھولی تو منظر عجیب تھا۔ میں کسی ایسی جگہ پر موجود تھا جو ایک کھلا میدان تھا، جہاں پر چاروں طرف دھوپ تھی، لیکن پھر بھی میرے جسم کو بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا، جو بھی ہو جائے، میں اس گجراج کو کبھی بھی جیتنے نہیں دوں گا۔ میں جانتا تھا کہ میرا برا وقت آ چکا ہے، اس سے اور زیادہ برا وقت ابھی میرے لیے شاید آگے آئے گا، لیکن جو بھی ہو، مجھے
गजराज की बर्तरी कबूल नहीं। अमीर शाह साहब के खिलाफ इसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकूंगा। चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैं कोशिश करता रहूँगा, आखिरी सांस तक कोशिश करूँगा, जब तक मुझे मौत ना आ जाए। मैं आगे ही बढ़ता रहूँगा। मैं ये सारी बातें वहीं पर लेटे लेटे सोच रहा था। फिर मैंने अपने दिल को समझाया, शाज़िल, यहाँ पर लेटे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उठो, आगे बढ़ो, तुम्हें आगे बढ़ना है। खुद को बेबस मत होने दो। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाह रहा था मैं पीछे हट जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। जितनी सांसें हैं उनको लेकर आगे बढ़ना ही होगा। पत्थर लगने की वजह से मेरी पेशानी से जो ज़ख्म बना था उसमें से खून निकल रहा था। जो भी था, मैंने खुद को आगे बढ़ाया। मैं बढ़ने लगा तो एकदम से मुझे पानी की शरशर की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था मेरे करीब पानी मौजूद है। तभी मेरी नज़र पड़ी तो सामने चट्टान से पानी निकल रहा था। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं कि ये मेरे आसपास कौन सी जगह है। क्या ये भी कोई धोखा था? खुदावंदे कदूस, अगर ये धोखा है तो मेरी मदद फरमा। मैं अपने ईमान की ज़िंदगी चाहता हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जो मेरे ईमान को कमज़ोर कर दे। तभी मैंने आंखें बंद कर ली। एक लम्हे के बाद मैंने दोबारा आंखें खोली तो पानी का बहुत खूबसूरत झरना मेरे सामने था। ये गजराज की जादू नगरी का हिस्सा नहीं था, ये तो मेरे अल्लाह का करम था जो एक पहाड़ की चोटी से पानी का चश्मा नीचे बह रहा था। मैं उसके करीब गया। उसके पास एक छोटा सा नाला पानी का बह रहा था। कुछ देर इंतज़ार करता रहा, फिर पानी में हाथ डाले। पानी इंतहाई ठंडा था। अपने चेहरे को धोने लगा, उस पानी को पीने लगा। वो पानी बहुत मीठा और शीरीं था। जिस हद तक मेरे से अपना जिस्म गीला किया जाता था मैंने किया। मुझे बहुत सुकून आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था मैं पानी के इस झरने के साथ ही पानी बनकर बह जाऊं। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मेरी इतनी औकात नहीं थी जितना अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया था। तभी मेरी आंखें इधर उधर देखने लगी तो मेरे ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मैं खुदावंदे आलम की हर नेमत का जितना भी शुक्र अदा करता वो कम था। दूर फासले पर ऐसे दरख्त लगे हुए थे जो फलों से भरे हुए थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि ये सब क्या है, मैं किस जगह पर हूँ। मैं उन दरख्तों की तरफ बढ़ा और मैंने खूब पेट भर कर वहाँ पर फल खाए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। जितने मैं फल खा सकता था मैंने वो खाए। फिर एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं यहाँ से फल तोड़कर अपने पास महफूज कर लूँ। पता नहीं आगे मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर जहन में एक और सोच उभरी, खुदावंदे आलम ने अगर इतनी मुसीबत में मेरे लिए ये सब कुछ भेज दिया है, मुझे नवाज दिया, तो वो आगे भी मुझे ज़रूर देगा। तो फिर मैंने उन फलों को महफूज करने का इरादा मुलतवी कर लिया। गजराज की शैतानी कुव्वतें मान पड़ी थी, जिसने लाकर मुझे इन वीरानों में छोड़ दिया था कि मेरा ईमान कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की। मेरे आगे अल्लाह की ज़ात थी जो मेरी हर तरह से मदद कर सकता था। फिर मैंने फल खाए और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तवानाई आई। मेरा बदन बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत में आ गया। मुझे एहसास दिला रहा था कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। चश्मे का पानी एक नाला बना हुआ था, आगे बढ़ रहा था। मैं बेखौफ इसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा और चलता रहा। अपने अंदर मैंने एक बहुत ताकत और हिम्मत पैदा कर ली थी। गजराज, तुम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मेरे ऊपर अल्लाह का करम है। ना जाने कितने दिन और कितनी रातें गुजर चुकी थीं। नाले के साथ साथ मैं बहुत दूर तक निकल चुका था। मैं इतना आगे बढ़ चुका था कि सूरज मेरे सर से हट चुका था। रात की तारीकी फैलने लगी थी। फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी हिम्मत और ताकत थी। उम्मीद का एक चिराग, खुशी का एक चिराग रोशन हो चुका था। दूर दूर तक तारीकी फैली हुई थी, लेकिन उन तारीकियों में कुछ रोशनियाँ भी जल रही थीं। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि आबादी बहुत करीब है। मैं किसी आबादी में पहुँच गया हूँ। जहन्नम का वो इलाका ख़त्म हो चुका था। गजराज ने अपनी मलकियत समझा हुआ था। मेरे कदमों की रफ्तार तेज़ होती चली गई। जो मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, मुझे एहसास हो रहा था माहौल बदल रहा है। संगलाख चट्टानों के बजाय अब शदाब इलाके आ गए हैं। सारे वीराने ख़त्म हो गए। अब आबादी शुरू हो चुकी थी। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड नज़र आ रहे थे। फ़िज़ा का बोझलपन ख़त्म हो गया था। जाने कितने दिन की तलाश, जाने कितने दिन की तपश और गर्मी के बाद जो कैफियत थी जो मेरे जिस्म को झुलसा रही थी, वो चश्मे का पानी पीने से ही दुरुस्त हो गई थी। उसके बाद जो मैंने बेहद लजीज फल खाए थे, उन्होंने मेरे जिस्म में इतनी तवानाई पैदा कर दी थी कि अभी तक मुझे भूख और प्यास की शिद्दत महसूस नहीं हो रही थी। काफ़ी दूर तक मैं अभी और चल सकता था।
فاصلے کم ہوتے گئے۔ اب میرے قدموں کے نیچے سرسبز گھاس تھی اور مجھے دور ہی ایک عمارت نظر آ رہی تھی جس کا ابتدائی حصہ ایک محراب کی شکل کا تھا جہاں دیے جل رہے تھے۔ محراب کے ساتھ ساتھ خوبصورت حصے تھے، ان کے نیچے 4 فٹ کی چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی تھی جس نے ان کو احاطہ کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف نہ جانے کیا تھا، لیکن یہ چراغ یقیناً مسافروں کی رہنمائی کے لیے رکھے گئے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہوا کے بادستور چلنے کی وجہ سے چراغ بجھ نہیں رہے تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر عجیب و غریب طرح سے مجھے کچھ محسوس ہونے لگ گیا۔ جیسے ہی میں اس محراب کے نزدیک پہنچا تو دوسری طرف کا منظر بے حد حسین تھا۔ خوبصورت اور ترتیب سے لگا ہوا ایک باغ تھا، جگہ جگہ پر خوبصورت نظارے تھے، اور اس طرح کے در بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے 12 دریاں بنی ہوئی تھیں جیسے مغل دور کے زمانے کی عمارتیں ہوتی تھیں۔ کئی چھوٹے چھوٹے سفید محراب بنے ہوئے تھے، نیچے سفید اینٹیں بچھی ہوئی تھیں۔ بہت خوبصورت منظر تھا۔ تا حد نگاہ سبز گھاس پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے ایک چبوترا نظر آیا جس کے ساتھ 3 سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا خوبصورت میدان تھا جس کی حد پر ایک خوبصورت دیوار تھی جس میں چھوٹے بڑے در بنے ہوئے تھے۔ بہت زیادہ خوبصورت نظارہ تھا۔ کیا یہ گجراج کی بنائی ہوئی جنت تھی؟ کیا یہ سب مصنوعی تھا؟ لیکن اس وقت یہ جو کچھ بھی تھا، میرا دل صرف یہ چاہ رہا تھا کہ کاش مجھے کچھ وقت کے لیے یہاں پر پناہ مل جائے۔ میں باغ میں داخل ہونے لگا اور میں اسی سنگی چبوترے کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے میں اس کے قریب پہنچا تو تینوں سیڑھیوں کو عبور کر کے میں اس چبوترے کے اوپر آ گیا۔ فرش بے حد ٹھنڈا تھا اور عجیب و غریب طرح سے اس کے اوپر ایک خوبصورت سی چمک نظر آ رہی تھی۔ بہت زیادہ ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا۔ ادھر بیٹھ کر میں نے گہری سانس لی۔ میرے جسم کو بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ سارے وجود میں بہت زیادہ توانائی پیدا ہو رہی تھی اور بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میرے جسم کو بہت سکون مل رہا تھا۔ تبھی اچانک مجھے اپنے عقب سے آہٹیں سنائی دی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں سے کوئی چل کر آ رہا ہے۔ جب میری نظروں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو جو شکل مجھے نظر آئی اسے دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ ایک حسین لڑکی تھی، لیکن اس کے جسم پر بندھی ساڑی اور ماتھے پر لگی بندیاں یہ بتا رہی تھی کہ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک حسین مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب انداز تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب وسوسے سر اٹھانے لگے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جن حالات اور واقعات میں یہاں پر آیا تھا اور جس ماحول سے گزر رہا تھا، میرے دل میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ میں یہاں تک بہت مصیبتیں اٹھا کر آیا تھا۔ یہ طلسمی دنیا کا ایک حصہ تھا۔ یہ عجیب و غریب دنیا تھی، پر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر یہ حسین لڑکی کون ہے اور کیا کر رہی ہے۔ پھر اس کی آواز آئی، یہاں نہ بیٹھیے، اندر آ جائیے۔ میں عجیب و غریب طرح سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا میری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو شاید اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا، لیکن پھر بھی میں نے خود کو ہمت دی اور میں نے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بولی، آپ نے بہت زیادہ انتظار کروایا، یہاں پر مت بیٹھیے، اندر آئیے، میرے ساتھ رہیے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ کہاں جانا ہے؟ تو وہی کہنے لگی، اس طرف۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں آنا۔ تو وہ کہنے لگی، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کب سے آپ کا انتظار ہو رہا ہے، اندر آئیے میرے ساتھ، بھلا آپ کو کون خطرہ پہنچا سکتا ہے؟ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا، دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، میں تو ایک بھولا بھٹکا سا مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو یہاں پر بیٹھ گیا، بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو اور مجھے کہاں پر لے جانا چاہتی ہو؟ وہ پھر کہنے لگی، یہاں سے اٹھیے اور اندر آئیے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ دیکھو تھوڑی دیر کے بعد تمہیں اپنی غلط فہمی کا احساس ہو جائے گا، تم مجھے نہیں جانتی۔ اچھا بتاؤ کیا نام ہے میرا؟ وہ بولی، شازل۔ شازل ہیں آپ؟ اس نے جب میرا نام پکارا میرے کانوں میں عجیب و غریب سرسراہٹ ہوئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں شازل ہوں جبکہ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں؟ میں آپ کی میزبان ہوں، کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ اب آئے ہیں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اپنا نام بتاؤ، تم کون ہو؟ تبھی اس نے کہا، میرا نام سرسوتی ہے۔ میں نے کہا، سرسوتی میں تمہیں نہیں جانتا، میں یہ نہیں جانتا کہ تم میرا نام کیسے جانتی ہو، پتہ نہیں میں کب اس طرف نکل آیا۔ تو وہ بولی، مجھے معلوم تھا آپ ادھر آ رہے ہیں، بہت پہلے سے معلوم ہو گیا تھا، آئیے کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا۔ کچھ لمحے میں نے سوچا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے پیچھے چلنے لگ گیا۔ پتہ نہیں ایسی کون سی قوت تھی جو مجھے اس کے پیچھے چلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر بھی میں چپ چاپ اس کے پیچھے چلتا گیا اور تبھی ہم لوگ ایک عمارت کی جانب بڑھے۔ اس کا دروازہ کھلا
اور میں دروازے سے اندر گیا۔ حیرت ہے، پہلے میں نے اس عمارت کا یہ دروازہ نہیں دیکھا تھا۔ جب میں اس عمارت میں اس کے ساتھ داخل ہوا تو میری آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ وہاں ہر چیز توقعات سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ میری رہنمائی کرتی ہوئی مختلف کمروں اور راہداریوں سے لے کر مجھے گزر رہی تھی۔ پھر ایک ایسے کمرے میں پہنچے جو کھانے کے لیے مخصوص تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی جب نظر دوڑائی تو کمرے میں ایک بہت لمبی میز بچھی ہوئی تھی جس کے اوپر طرح طرح کے کھانے تھے اور بہت سلیقے سے برتن سجے ہوئے تھے۔ آئیے بیٹھیے، سرسوتی نے ایک چوکی کے نزدیک جا کر مسکرا کر کہا، یہاں پر آئیے، اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا لیا اور کہا، اب یہاں پر بیٹھ جائیے، اور میرے قریب ہی پڑی ہوئی ایک کرسی کو آگے بڑھا دیا۔ میں خود میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں بہت زیادہ عجیب محسوس کر رہا تھا۔ یہ جو کیفیت تھی میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا سارا وجود عجیب سحر میں جکڑا ہوا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بولی، کھانا کھائیے۔ اچانک ہی میں چونک پڑا۔ میں نے وحشت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس بھوک کو میں ابھی کئی دنوں تک برداشت کر سکتا تھا۔ پھر وہ بولی، کھانا کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ اب میں نے خود کو سنبھال لیا۔ پہلے ہی یہ منظر میرے سامنے آ چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب حلال ہے یا حرام ہے۔ میں اس بار بھی یہی سب سوچ رہا تھا۔ وہ لڑکی ماتھے پر بندیاں لگائے ہوئے تھی اور اس کا نام سرسوتی تھا۔ میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ یہ کھانا حلال ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے سرسوتی سے کہا، ایک بات بتاؤ۔ اس نے بولا، جی پوچھئے۔ تو میں نے کہا، تم ہندو ہو نا؟ وہ بولی، جی میں ہندو ہوں، لیکن سرسوتی میں مسلمان ہوں۔ وہ بولی، بھگوان کی سوگن، ان کھانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی جو آپ کا دھرم خراب کر سکے۔ اس کے باوجود سرسوتی، میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، مجھے دکھ ہوگا مہاراج، میں اسی لیے تم سے معافی مانگ چکا ہوں، پھر بھی میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، آپ یہ میوے اور پھل تو لیجئے، یہ تو بھگوان کا روپ ہوتے ہیں، ہم سب انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، ان میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ سرسوتی، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، میرے حالات نے مجھے ایسا بنا دیا ہے جو میں اس طرح بد اخلاقی پر مجبور ہو گیا ہوں۔ سرسوتی، تم بہت اچھی ہو، تم نے بہت زحمت اٹھائی مجھے یہاں تک لانے کے لیے، پر میں معافی چاہتا ہوں۔ میری شکل و صورت جیسی بھی ہے، لیکن میں اچھا انسان نہیں ہوں، کیا سمجھی؟ اس نے آنکھیں نیچے کر لیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے گردن جھکا لی۔ تبھی میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، میں کیا کہوں؟ پھر میں نے ایک دم سے سوچا، اتنی بڑی عالی شان عمارت میں یہ اکیلی لڑکی جس کے ماتھے پر بندیاں لگی ہوئی تھی، اور تو اور یہ میرا نام بھی جانتی تھی اور عجیب و غریب طرح سے مجھے اس شہر میں جکڑے ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا یہ سب کچھ اس کمینے گجراج کا چلایا ہوا وار تھا، یہ اسی کا ایک بچھایا ہوا جال تھا جو مجھے بھٹکا رہا تھا۔ اس لڑکی کے سحر انگیز حسن نے مجھے محصور کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں اس کے سامنے موم نہیں ہوا۔ میں اچانک اس موم سے سخت ہو گیا۔ پھر میں وہاں سے اٹھا اور میں نے یہی سوچا کہ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں نے سوچا اگر میں اس کے کہنے پر ایک پھل بھی اٹھا لیتا تو بات وہی ہو جاتی۔ اس پھل میں کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہوتی جسے استعمال کرنے میرے لیے بہتر نہ ہوتا۔ وہ ساڑی کے پلو سے اپنی آنکھیں پوچھنے لگی اور پھر کہا، دل توڑ دیا آپ نے ہمارا، اتنے پریم سے تو کوئی زہر بھی کھا لیتا۔ ہم نے تو آپ کو اپنے بھگوان کی سوگند بھی دی تھی، تو پھر بھی آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ ایک بات بتاؤ سرسوتی، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ کیسے پتہ چلا کہ میں ادھر آ رہا ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے یہاں کیسے لے کر آئی ہو؟ مجھے ساری بات کا جواب دو۔ ان سوالوں کا جواب اس بیچاری کے پاس نہیں، میرے پاس موجود ہے، میں تجھے دوں گا سارے سوالوں کا جواب۔ ایک مردانہ آواز سنائی دی اور میری گردن خود بخود گھوم گئی۔ آواز بہت عجیب تھی اور میں نے پھر بھی پہچان لیا تھا، میں نے چہرہ دیکھ لیا تھا، گجراج کے علاوہ یہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنی ساری مشکلات کے گزرنے کے بعد میں یہاں پر پہنچا تھا اور نہ جانے کیوں مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ جگہ گجراج کے قبضے میں نہیں ہے۔ گجراج نے اپنا سورگ بنایا ہوا تھا، بے شک یہ جگہ الگ حیثیت رکھتی تھی، لیکن ایک بات نے میرے دماغ میں عجیب و غریب طرح کی سرسراہٹ پیدا کر دی تھی۔ سرسوتی ہندو تھی، میرے مطلب یہ کسی ماحول میں ایک ہندو لڑکی تھی۔ گجراج نے مجھے دیکھ رکھا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ
میں خود یہاں پر چل کر آیا ہوں، باقاعدہ وہ مجھے یہاں پر لے کر آیا۔ پھر گجراج بولا تو میرے پاس خود چل کر آیا تھا، تو یہاں پر بھی خود چل کر آیا، تو نے میرے پجاری کو مار دیا۔ اور دیکھ میری بات سن، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں چاہتا تو تجھے اس سے بھی زیادہ نقصان دے سکتا تھا، میں تجھے تڑپا تڑپا کر مار سکتا تھا۔ تو میرے نرک سے ہو کر آیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے تجھے مارا نہیں، کیونکہ تیرے اندر ایک بات ہے جو میں خلوص سے کہہ رہا ہوں، تیرے اندر ایک مہان شکتی ہے، ایسی شکتی ہے تیرے پاس جو مجھے کالی نگری بنانے میں کام آ سکتی ہے۔ میری مدد کر، میں تجھ سے تیرا دھرم نہیں چھینوں گا، میں تجھ سے تیرا مسلمان ہونا نہیں چھینوں گا، تو مسلمان رہ، بے شک دکھاوا کر، میں چاہتا ہوں جو تیرا دھرم ہے دکھاوے کا رہے، مرنے کے بعد تو گرم پانی سے نہلا دیا جائے گا، ہم تجھے نہیں جلائیں گے۔ میری بات سن، ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، تجھے کھانے پینے کو بھی مل گیا، علاقہ یہ سارا علاقہ میرا ہے، میرے قبضے میں ہے۔ جس جھرنے کے پاس تو گیا تھا وہ جھرنا میرا نہیں ہے، نہ ہی وہاں پر لگے باغ اور پھل میرے تھے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ تیرے اندر ایسی کون سی شکتی ہے جو تجھے وہاں پر لے گئی۔ سن بے وقوف، سن، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سن، سمجھنے کی کوشش کر۔ دیکھ میں ان لوگوں کو ختم کر سکتا ہوں جو میرے دشمن ہیں اور جو کالی نگری بنانے میں میرا راستہ روک رہے ہیں۔ چل تو کچھ مت کر، تو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تو میرا کام کرے گا، میں تجھے وہ شکتی دوں گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بات پھر بتا دوں تجھے گجراج، امیر شاہ صاحب کا نام اپنے غلیظ منہ سے مت لینا، اگر تو نے ان کا نام لیا تو میں اپنی جان دے دوں گا اور تیری جان بھی لینے کی کوشش کروں گا، سمجھا تو؟ تبھی وہ بولا ٹھیک ہے سرسوتی، میں نے تجھے جو گیان دیا اس کو یاد رکھ، اب تیرے گیان دینے کے بعد یہ کام شروع ہو گیا ہے، میں تجھے 7 دن دے رہا ہوں، 7 دن میں تو نے اس کو میرا قائل کرنا ہے، اگر ان 7 دن میں تو یہ کام نہ کر سکی تو میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ تو جانتی ہے نا میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں، میں جا رہا ہوں، اس لڑکے کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اب جو کچھ کرنا ہے تو ہی کرے گی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور گجراج وہاں سے واپس چلا گیا۔ سرسوتی سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی، پھر اس نے سر اٹھایا اور پھر ایک بار میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سے آنسو تہ رہے تھے۔ یہ لڑکی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی سرسوتی، اور وہ گردن اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی آؤ ہمارے ساتھ وہ سارے کام کرو جو گجراج نے ہمیں کہہ رکھے ہیں، ہم نے وہ سارے کام کرنے ہیں، من چاہے تو مان لینا ورنہ نہ ماننا۔ سرسوتی میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے بتاؤ میں یہاں سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ جیون بھر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے رہو گے تو کامیاب نہیں ہو سکو گے، دل سے کوشش کر کے دیکھو، ایک سے ایک بات تمہیں خوبصورت لگے گی، ایک سے ایک جگہ تمہیں خوبصورت ملے گی، پھر تم یہاں سے باہر نہیں جا سکو گے۔ میں تمہیں جو بات کہہ رہی ہوں میری باتوں کو مان لو۔ تبھی میں بولا میں تمہاری کوئی بات نہیں مان سکتا۔ وہ بولی تمہاری مرضی، میں نے تمہیں جو کہنا تھا کہہ دیا، تم چاہ کر بھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، اب آگے تمہیں جو کرنا ہے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر اس نے گردن جھکا لی۔ جو بھی ہے میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہی ہوگا، کوئی تو غیبی مدد میرے ساتھ ہے جس نے میری مدد کی۔ وہ پانی کا جھرنا، وہ پھل ویسے ہی نہیں تھے، میرے جسم میں ایک عجیب سی امنگ اور طاقت پھیل گئی۔ تبھی میں نے اس کو کہا دیکھو لڑکی، میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ گجراج آگے میرے ساتھ کیا کرے گا، جو بھی ہو مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ سرسوتی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے آخر تک اس کو دیکھا، پھر وہ وہیں پر کھڑی رہی اور میں آگے بڑھ گیا، وہاں سے باہر نکلا اور میں نے سوچا کہ اب میں تقدیر کو آزمانے کا حوصلہ باقی ہے۔ میرے قدم تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ وہیں پر خاموش کھڑی تھی، لیکن اس کا چہرہ مجھے بالکل قریب ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کیا اور آگے بڑھنے لگ گیا۔ گجراج، بہرحال یہ گجراج کی پالی ہوئی تھی، اس کی جادو نگری کی ایک داسی تھی جس کو وہ صرف میرے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ خیر میں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں روشن تقدیر کے راستوں پر تھا، میں ہمت نہیں ہار سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل کو پرعزم اور مضبوط کیا اور یہ سوچا انشاءاللہ فتح میری ہوگی۔ بار بار یہ کہتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں بہت سے دکھ اٹھائے تھے، تو گجراج کے دیے ہوئے دکھ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ بچپن میں تھا تو ماں باپ چھن گئے، اس کے بعد زندگی نے
مجھے ایک موقع دیا جینے کا۔ میری زندگی میں شعاع آئی۔ شعاع کی محبت میرے دل میں ایک چھوٹی سی کونپل بن کے پھوٹی تھی، لیکن وہ اتنی بڑھ گئی کہ میرا عشق بن گئی اور ایک کونپل سے ایک پورا درخت بن گئی جس کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط تھیں۔ شعاع بھی تو تھی جو میرے لیے اتنی اذیتیں سہ رہی تھی۔ بے شک ہر انسان میں زندگی کو جینے کا ایک شوق ہوتا ہے، میرے اندر بھی تھا، لیکن میری زندگی عام انسانوں سے مختلف تھی۔ بار بار میرے ذہن میں ایک ہی سوچ آ رہی تھی، وہ طلسمی جھرنا گجراج کا نہیں تھا تو کس کا تھا؟ وہ پھل گجراج کے نہیں تھے تو کس کے تھے؟ جنہوں نے میری مدد کی، جنہوں نے میری بھوک اور پیاس مٹائی، وہ مجھ پر اللہ کی رحمت تھی اور آگے بڑھنے کا ایک عزم تھا۔ تبھی میں بہت دور تک بڑھتا گیا، بہت دور تک چلتا گیا۔ میں ابھی بھی گجراج کی بنائی ہوئی اس جنت سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ بہت سارے راستے دیکھ رہا تھا، دور دور تک پھیلے میدان دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے کیسے نکلوں، کیسے ہمت کر کے یہاں سے نکلوں۔ تبھی مجھے اپنے پاس سے شیشی کی آواز آنے لگی، جیسے مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ بار بار مجھے کوئی مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھ رہا تھا۔ تبھی میرے پاس بنے ہوئے درخت کے تنے کے اوپر کچھ نقوش ظاہر ہوئے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو پورا چہرہ بن گیا۔ وہ چہرہ غلام سبان کا تھا۔ بھلا میں اس کو کیسے بھول سکتا تھا؟ میں نے کہا، غلام سبان تم؟ لیکن اس کے چہرے کے زاویے جوں کہ تو تھے۔ میں اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میرے ساتھ اس کی تھوڑی سی شناسائی تو تھی ہی۔ ابھی چند لمحے وہ مجھے گھورتا رہا اور پھر اس نے کہا، اچھے اچھے دیوانوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، لیکن تجھ جیسا پاگل نہیں دیکھا۔ مشکلوں پر مشکلیں اٹھاتا جا رہا ہے اور تجھے ہوش نہیں آ رہا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سبان، جو بھی ہو، میں ہمت ہارنے والا نہیں ہوں۔ کم سے کم تم نے میری تعریف تو کی، یہی میرے لیے کافی تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں ثابت قدم ہوں۔ میری زندگی بے شک بڑی ہے یا چھوٹی، میں نہیں جانتا۔ موت ہر لمحہ انسان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی انسان کے ساتھ کھیل سکتی ہے، اس لیے میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم کیسے ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہارے دل میں آج میرے لیے ہمدردی کیسے جاگی؟ کیسے تم نے میری تعریف کر دی؟ میں تو بس اللہ سے زندگی مانگتا ہوں، باقی موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ پاگل، اپنی آنکھوں کا علاج کرو، ہم تیری مدد کر سکتے ہیں، ہم تیری مدد ہر طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ تیرے پیچھے بھیج سکتا ہوں جو تجھے یہاں سے نکال سکتے ہیں، تو جانتا ہے نا؟ میرے پیچھے کیسے کیسے لوگ لگائے تھے؟ میں سمجھا نہیں غلام سبان، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مثلاً کون؟ ارے یہی کمال علی صاحب، امیر شاہ صاحب، وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ وہی کر رہے تھے۔ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، لوگوں کی آپس میں بہت دوستی ہے۔ کمال صاحب سے تو ناظم ارسلان صاحب کی کمال کی دوستی ہے۔ ناظم ارسلان کبھی بھی اپنے استاد کا حکم نہیں ٹالتے، ہمیشہ اپنے استاد کے حکم پر سر جھکایا ہے۔ بڑے گہرے تعلقات تھے، مگر بلا وجہ ان کے بیچ تم آ کودے۔ اس کے بعد امیر علی شاہ صاحب، وہ بھی کیا کہہ رہے تھے بتاؤ؟ یہ مہربانی ہوگی، بتاؤ مجھے۔ تمہیں درویش بنانا چاہتے تھے، تمہیں اس مقام پر لا کر کھڑا کرنا چاہتے تھے جہاں تم ناظم ارسلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکو، اس سے مطالبہ کر سکو۔ تمہیں بھی طاقت دی جا رہی تھی، جو کچھ تم چاہتے تمہیں سب مل جاتا۔ ایک دفعہ ناظم ارسلان کی قربت حاصل کر کے تو دیکھو، پھر تمہیں سب کچھ مل جاتا۔ ایک بات بتاؤ سبان، ہاں پوچھو، کیا تمہارے علم میں ایسے واقعات نہیں ہیں جن میں ایک جن کسی انسان زادی پر عاشق ہو؟ اس سے کوئی جن زادہ جب کسی انسان زادی سے محبت کرتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پورے خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کبھی بھی شعاع کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ غلام سبان، اپنے آقا ناظم ارسلان کو سمجھاؤ یہ بات، میری محبت پاکیزہ ہے، پاک صاف ہے۔ میں شعاع کے لیے ثابت قدم ہوں اور وہ بھی میرے لیے بے حد ثابت قدم ہے۔ وہ میرے لیے اتنی قربانیاں دے رہی ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں اسے بھول جاؤں؟ تبھی غلام سبان بولا، ارے بے وقوف، ارے پاگل، صرف اس کو احساس دلا دے کہ تو بے وفا ہے، کسی اور سے اظہار محبت کر لے، کسی اور سے شادی کر لے، تو ناظم ارسلان تجھے وہ سب کچھ دے دے گا جس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھو غلام سبان، میں نے ایسا کرنا ہوتا تو میں کب سے کر چکا ہوتا۔ میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے، تمہارے پاس اتنی شکتیاں ہیں تو تم لوگ خود شعاع کے دل سے میری محبت ختم کر دو۔ میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اور رہی کمال الدین صاحب کی بات، انہوں نے میری بہت پشت پناہی کی ہے۔ بے شک وہ ناظم ارسلان کے استاد ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ تو میرا ہی دیا نا۔
اگر وہ چاہتے تو مجھے نقصان پہنچا سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ثابت قدم ہوں، میرا دل صاف ہے، میرے دل میں شعاع کے لیے جو محبت کا جذبہ ہے وہ پاک صاف ہے۔ تبھی انہوں نے میری پشت پناہی کی، شاہ صاحب نے بھی میری پشت پناہی کی، کیوں میری اتنی مدد کی، کیوں میری اتنی طاقت مجھے دی کہ گجراج کے مقابلے میں لا کر مجھے کھڑا کر دیا۔ غلام سبان، سمجھو ان باتوں کو۔ بے شک اس وقت تمہارا چہرہ ایک درخت کے تنے کے اوپر کھدا ہوا ہے، لیکن تمہاری آنکھیں بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ میں بہت کچھ سہ کر یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کروں گا کہ میں شعاع کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کر سکوں۔ بے شک میری مدد کی جا رہی ہے، اور میری مدد کوئی عام لوگ نہیں کر رہے، یہ تم بھی جانتے ہو۔ شعاع میرے لیے تم سب سے لڑ رہی ہے، اسی لیے تم لوگ میرا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب میرے پیچھے اتنی طاقت ہے تو بھلا میں کیوں شعاع کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کروں؟ دیکھو غلام سبان، اگر میں تم لوگوں کے پھیلائے ہوئے جال میں آ جاؤں اور شعاع کو اس بات کا احساس دلا دوں کہ میں بے وفا ہوں تو لعنت ہے مجھ پر، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں بے شک کمزور ہوں میرے دوست، میں تجھے کھلے عام کہتا ہوں، اگر تو مجھے کمزور سمجھتا ہے تو مجھے ختم کر دے، یہی تو نہیں کر سکتے ہم۔ تو نے ایک ایسی دنیا میں ہلچل مچا کے رکھ دی ہے کہ میں تجھے بتا نہیں سکتا۔ تمہارے اندر عام انسانوں والی کوئی بات بھی نہیں ہے، تمہارے پاس نہ تو ہتھیار ہیں اور نہ ہی کوئی چیز، اس کے باوجود ہم تم سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ تمہارے اندر ثابت قدمی ہے، تمہاری نیت پاک اور صاف ہے۔ لوگوں کے اندر ہوس ہوتی ہے، چاہے وہ ہوس پیسے کی ہو یا دولت کی یا عیش و آرام کی، لیکن تم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ایک بہت ہی زیادہ عجیب انسان ہو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، تم پر برا وقت نازل کر دیا گیا ہے اور اس کا نتیجہ بھی بہت برا ہوگا، اس بات کو یاد رکھنا۔ میرے لیے برا ہوگا یا میرے اطراف میں پھیلے لوگوں کے لیے؟ فضول باتیں کرنے میں تو تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ خیر، میں اب یہاں سے جا رہا ہوں، تمہیں سمجھاتا رہوں گا، تمہاری زندگی کا آخرکار خاتمہ ہو جائے گا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، شعاع تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ بہت بڑا مقام دے رہے ہو تم مجھے غلام سبان، تم تو میری طاقت کا اعتراف کر رہے ہو۔ ہاں، واقعی زندگی ختم ہونے سے پہلے شاید میں کامیابی حاصل نہ کر سکوں، لیکن تمہیں ایک بات کہوں، ہم آتش زادوں سے بھی آگے ہیں، ہم انسان ہیں۔ اگر ہم اپنے آئی پر آ جائیں اور کچھ بھی سوچ لیں تو ہم ایسی چالیں چل سکتے ہیں کہ تم چاہ کر بھی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ انسان بھی کالے جادو کے ماہر ہوتے ہیں، اگر یہ دھوکہ دینے پر آ جائیں تو تم جیسی آتشی قوتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اور تم لوگ بھی ان سے پیچھے رہ سکتے ہو۔ لیکن میں انسان ویسا نہیں ہوں، میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ امیر شاہ صاحب نے میرے لیے جو مقام حاصل کرنا چاہا ہے، اس کے لیے مجھے پوری زندگی بھی لگانی پڑی اور میں لگاؤں گا، اور میری دعا ہے اللہ انہیں اتنی عمر دے کہ وہ مجھے کامیاب ہوتا دیکھیں۔ اور کمال الدین صاحب حقیقت میں وہ ایک باکمال انسان تھے، لیکن انسان کی کمزور آنکھ بزرگوں کی گہرائیوں تک نہیں جا سکتی۔ ارے مجھے تو بہت لطف آ رہا ہے ان لوگوں کے لیے میں کام کر رہا ہوں، میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں۔ میرے دل میں تو ایک عجیب طلب جاگ اٹھی ہے کہ میں ایک برائی کے خلاف عمل کر رہا ہوں۔ میرے اس عمل کے لیے مجھے جہاں تک جانا پڑا میں آگے جاؤں گا اور ان کی دی ہوئی ہر ہدایت کی تکمیل کروں گا۔ اور ایک اور بات تمہیں بتاؤں، مجھے جو یہاں پر اس طلسم میں قید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں تمہیں اس طلسم سے باہر نکل کر دکھاؤں گا۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن مجھے خود پر یقین ہے، میرا ایمان بہت پختہ ہے، اور میں تمہیں یہاں سے باہر نکل کر بھی دکھاؤں گا۔ اس طلسم سے میں تمہیں نکل کر دکھاؤں گا، یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ بھول ہے تمہاری، وہ شیطان گجراج تجھے یہاں سے کبھی نہیں جانے دے گا۔ بھول جاؤ سبان ان باتوں کو۔ دیکھو، میں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے میں تمہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں انسان ہوں، میری فطرت ہے آگے بڑھنا، مجھے اللہ نے ہمت اور طاقت عطا کی ہے، اور میں یہاں سے تمہیں نکل کر دکھاؤں گا۔ انسان اپنی فطرت پر آ جائے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میری ہر برائی کے ذمہ دار اب تم ہوگے غلام سبان، صرف تم۔ اگر مجھ سے کچھ غلط ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، کیونکہ تم جانتے ہو اللہ نے انسان کا ذہن آزاد بنایا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ لوگ وظیفے کر کے جنوں کو قابو میں کرتے ہیں، لیکن اگر جنوں کی پوری آبادی بھی وظیفے کرنے لگ جائے تو کسی انسان کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی۔ اللہ نے انسان کو ایک شان عطا کی ہے۔ دیکھو غلام سبان، رہی یہاں سے نکلنے کی بات، وہ تو میں تمہیں یہاں سے نکل کر دکھاؤں گا ہی، لیکن ایک اور بات یاد رکھنا، میں تمہیں گجراج کو شکست دے کر بھی دکھاؤں گا۔
میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب انسان کچھ کرنے پر آئے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ غلام سبان نے ایک دفعہ مجھے پھر گھورا اور اس کے بعد اس کا چہرہ درخت کے تنے کے اوپر سے بالکل مدھم ہو گیا اور مٹ گیا۔ میں پھر وہاں سے اٹھا اور میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ میں ہر طرف نظر دوڑا کر دیکھ رہا تھا۔ میرے اوپر اب ایک اور ذمہ داری بھی آئی تھی، شمائلہ کو آزاد کروانا اور حسن کی مدد کرنا۔ اب زندگی صرف اکیلی میری ہی نہیں تھی، ان پر یہ بھی ذمہ داری میرے اوپر عائد کر دی گئی تھی۔ میں جتنا بھی وہاں پر چلتا تھا گھوم پھر کر پھر سرسوتی کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ بہت زیادہ فاصلہ طے کرنے کے بعد بالآخر میں پھر وہیں پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو ایک راہداری میں سرسوتی کھڑی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے یہ کہا، دیکھو سرسوتی، میں ہار گیا ہوں، میں یہاں سے نہیں نکل پا رہا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو میں 2 سے 3 بار پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ تبھی میں نے کہا، سرسوتی تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ تبھی اس نے کہا، نہیں، میری زبان پر تالے ہیں۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے لیے یہ تالے نہیں کھول سکتی، لیکن میری اتنی تو مدد کر دو، مجھے اتنا تو بتا دو، میں یہاں سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ وہ ایک عجیب الجھن کا شکار تھی۔ تبھی اس نے میری طرف پھر دیکھا اور اس کی حسین آنکھوں سے آنسو موتی بن کر بہہ رہے تھے۔ تبھی وہ بولی، تم مجھے بے ایمان کر دو گے؟ مجھے بہت حیرت کا جھٹکا لگا، اس کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب میں تمہیں بے ایمان کر دوں گا؟ تبھی وہ بولی، تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں تمہاری مدد کروں، لیکن اس کے باوجود تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں اور تمہیں یہاں سے دیکھو سرسوتی، تم میری مدد کر سکتی ہو تو میری مدد کر دو۔ اگر میں نے تمہاری مدد کی تو گجراج مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دیکھو سرسوتی، میری بات سنو، گجراج تم پر مکمل اعتبار کرتا ہے، تم اس کے اعتبار کا فائدہ اٹھا سکتی ہو۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکلنے میں تمہارا ساتھ چاہیے۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ میں کیسے گجراج کے خلاف جا سکتی ہوں؟ پتہ نہیں وہ مورخ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے تبھی وہ ایک دم سے کانپنے لگی اور اس کی روتی ہوئی آواز نکلی، ہائے رام، یہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میرے منہ سے یہ کیا نکل گیا؟ اگر ابھی گجراج کو پتہ چل گیا تو وہ میری آنکھیں نکال دے گا، میری جان لے لے گا۔ میں تو دونوں طرف سے ماری جا رہی ہوں، ایک طرف وہ مجھے ویسے ہی مار دے گا، دوسری طرف وہ مجھے تمہارے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو جو کچھ بھی ہے، مرنا تو ہے ہی نا، میرا دل تمہارے لیے موم ہو چکا ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ گجراج چاہے مجھے مار دے لیکن میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں تمہیں یہاں سے نکال نہیں سکتی لیکن تمہاری مدد کر سکتی ہوں، جیسے کیسے کر سکی ضرور کروں گی۔ میں نہیں جانتی میرا دل تمہارے لیے اتنا موم کیوں ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ سرسوتی تم کون ہو؟ بھگوان کی سوگن، میں ان مشکلوں کا شکار ہوں، میں بھی اس جال میں پھنسی ہوئی ہوں، لیکن میری زبان بند ہے، میری زبان بند کر رکھی ہے۔ میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں بتا سکتی کہاں سے آئی میں اور کس طرح یہاں پر آ کر پھنس گئی۔ میں یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں۔ کیا تم یہاں سے نہیں ہو؟ نہیں، ہم لوگوں کی ایک بستی تھی اور میں وہاں پر رہتی تھی، پھر نہ جانے میں کیسے اس جال میں پھنس گئی۔ سرسوتی کے چہرے پر غم اور دکھ کے آثار تھے، اس کو بھی شاید کسی نے اس بھیٹ چڑھایا تھا۔ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، میرا بلیدان کیا گیا، میرے ماتا پتا نے مجھے اس کی بھیٹ چڑھا دیا، انہوں نے پاگل پن میں آ کر میرا کلیہ دان کر دیا۔ مجھے تفصیل بتاؤ سرسوتی، مجھے تفصیل بتاؤ، تم کون ہو؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو تمہیں بھی یہاں پر بھیج دیا گیا؟ لسنرز، اب آپ لوگ آگے دیکھیں گے کیا شاذل گجراج کے اس جال سے، اس طلسمی دنیا سے باہر نکل سکے گا؟ کیا اس کو راستہ ملے گا؟ کیا سرسوتی جو خود ایک مجبور لڑکی ہے، اس کی مدد کر کے شاذل کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو سننی پڑے گی جن زادی کی اگلی ایپیسوڈ۔ لسنر، میں 2 دن آپ لوگوں کے لیے پوسٹ نہیں کر سکی جن زادی کی ایپیسوڈ، کیونکہ میری خالہ کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ انشاءاللہ اب ریگولر سٹوریز آئیں گی۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو وزٹ کیا اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر میں اسی طرح سے آپ کے لیے لانگ ایپیسوڈ لایا کروں گی، جسے آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔